اب بات کرتے ہیں ہم چوتھے سوال کی کہ کیا یاجوج ماجوج کے ہاتھوں عربوں کی تباہی و بربادی ہو چکی یا ابھی مزید ہوگی؟ کیا آپ اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کہ کون سا عرب ملک ہے جو ذلت و تباہی کی تصویر نہیں بن چکا، اور اگر چند رہ گئے ہیں تو وہ جو اپنی غلامی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور وہ اس غلامی پر بھی راضی نہیں کہ باقی بچ رہنے والے عرب ملکوں کو بھی تباہ و برباد کرنے کے نت نئے بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ اور ان یاجوج ماجوج کی نسلوں کا اصل مقصد اصل میں کیا ہے؟ محض اسرائیل کی ریاست کو درپیش ہر خطرہ کو ختم کرنا، اسرائیل کی ریاست کو اس جگہ تک پہنچانا جہاں تک پہنچنے کا خواب وہ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی بیت المقدس سے مدینہ کی سرحدوں تک ایک مکمل گریٹر اسرائیل۔ ہم اپنی پچھلی اقساط میں یہ بتا چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آزاد کر دیا گیا، جس کا اشارہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث سے ہوتا ہے، اور انہی احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو عرب کی تباہی سے منسوب کیا گیا۔ ان کی روایت حضرت ام زینب بنت جہش اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر اس تباہی اور بربادی کو روکے گا کون؟ اور اس کا جواب ہے حضرت امام مہدی، جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اور وہ دوبارہ عرب پر حکومت قائم کر کے عرب کی حکومت مضبوط کریں گے۔ وہ اس فوج کی قیادت کریں گے جو اسرائیل پر حملہ کرے گی اور دجال کو شکست دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور اسرائیل سے دوبارہ خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یاجوج ماجوج کو اس وقت رہا کیا جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو پھر ان تمام حالات کو سمجھنے کے لیے بالکل ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسی صورت میں یا تو ابھی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہی نہیں ہوا جس سے کوئی مہدی اور عیسیٰ کے آنے کا وقت قریب ہو، یا پھر یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کئی صدیوں قبل آ کر جا چکے ہوں، کیونکہ بیت المقدس پر پہلے بھی قبضہ کو ختم کرایا جا چکا ہے اور دنیا پر مسلمان حکومت و تسلط قائم کر چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ دجال کے مارے جانے کے بعد یاجوج ماجوج پوری عرب دنیا اور امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ ان میں برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس طرح یہ بھی واضح ہوا کہ یاجوج ماجوج اس وقت آئیں گے جب عرب دنیا بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم برائی کی دلدل میں پھنس چکے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کی لہروں کا ذکر کیا گیا۔ اب ذرا ان کو غور سے دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپسی کے بعد اور دجال کو قتل کرنے کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے بعث اللہ یاجوج و ماجوج، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ آخر کار انہیں آخری تباہی کے لیے بھیج دیا جائے گا دجال کے مارے جانے کے بعد، اور وہ دریائے تبریہ سے گزریں گے اور ان کا اصل ہدف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے کہ وہ پہاڑ پر چلے جائیں اور وہاں چھپ جائیں۔ اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج جب وہاں پہنچیں گے
تو وہ وہاں پہنچ کر کہیں گے ہم نے انہیں مار دیا جو زمین پر تھے، چلو اب اسے ماریں جو آسمانوں پر بیٹھا ہے۔ پھر وہ اپنے تیروں کو آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، اور اللہ کے حکم سے وہ تیر جب واپس آئیں گے تو وہ تیر خون آلود ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اللہ سے ان کی تباہی کی دعا مانگیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ ایک معمولی اور ایک چھوٹا سا کیڑا، جسے آپ آج کی زبان میں وائرس کہہ سکتے ہیں، ان کی گردنوں کی شریانوں پر پیدا کر دے گا۔ اور کمال یہ ہے کہ اتنے طاقتور لوگ اس وائرس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ وہ لوگ طاقتور فوجی طور پر تو ہوں گے، لیکن ان کا امیون سسٹم تباہ ہو چکا ہوگا کہ وہ مقابلہ ہی نہ کر سکے گا اس بیماری اور وائرس کا۔ اور یہ معمولی جرثومہ اور وائرس اگلے دن ہی ان کی تمام نسل کو ختم کر دے گا، اور وہ ایک ایک کر کے سارے مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے تعفن اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم پرندے بھیجے گا، ایسے پرندے جو انسانوں نے کبھی دیکھے نہ ہوں گے، جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی۔ انسانی قدیم تاریخ سے قبل کے پرندے، جن کی ہڈیاں آج کے دور میں آپ کے سامنے جوڑ کر ڈائناسورس اور دیگر قسم کے سورسز کے بارے میں اکثر چینلز پر آپ کو دکھایا جاتا ہے، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ انہیں لے کر جانے کا حکم دے گا۔ ایک بہت جامع اور اہم حدیث مبارکہ ہے جس میں ان کے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام واقعات کو خلاصہ کی صورت میں بیان کر دیا۔ اگر آپ اسے سمجھ سکیں تو آپ جان لیں گے کہ یاجوج ماجوج متوازی طور پر دجال کے لیے ہی کام کریں گے، اور اصل مقصد ان یاجوج ماجوج کا بھی دجال کی حکومت کو قائم کرنا ہوگا بنی نوع انسان پر۔ اور دوسری جانب دجال دنیا پر اپنی حکومت کے قیام کے لیے ان یاجوج ماجوج کی نسلوں کو بطور سپاہی، بطور لیبر اور ورکر استعمال کرے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس حدیث سے متعلق جس کی وجہ سے علماء میں شبہات پیدا ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی حدیث مبارکہ ایسی نہیں ہے جو یاجوج ماجوج کے متعلق واضح اشارہ کرتی ہو کہ یہ فلاں لوگ ہیں یا یہ فلاں۔ اگر کوئی ایسی ہے تو وہ غلط اور من گھڑت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مسند احمد میں روایت کر کے درج ہے کہ یاجوج ماجوج روز بند میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس میں روشنی کی کرن نمودار ہوتے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ان کا سردار انہیں کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کام کل کریں گے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ اس وقت جب واپس آتے ہیں تو بند دوبارہ اسی طرح سے بھر چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن جب اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آئے گا تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، کل اگر اللہ نے چاہا تو ہم باقی بند توڑ دیں گے، اور پھر اگلے دن وہ اس بند کو توڑ کر آزاد ہو جائیں گے۔ پہلی بات آپ کو واضح کر دوں کہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بند دو پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا، نہ کہ زمین کے اندر۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس حدیث اور اس طرح کی احادیث کی سند بہت کمزور ہے، جبکہ یہ حدیث مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، جبکہ امام ترمذی خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بات کو کعب الاحبر نے
بیان کیا۔ یہ کعب یمن کا مشہور ربی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں مسلمان ہوا اور دور عثمان رضی اللہ تک مدینہ میں رہا، جبکہ کعب کی کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بات قرینِ قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے یہ روایتی کہانی کعب سے سنی ہو، پھر اسے دوسروں کو سنایا ہو، جبکہ ان کی اہمیت کی وجہ سے بعد میں آنے والوں نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اسی حدیث سے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بہت پریشان کن ہے، کیونکہ یہ قرآن کے واضح احکامات و کلام کے یکسر مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یاجوج ماجوج اس بند کو پار کرنے سے قاصر ہیں تاکہ وہ اس قابل نہیں کہ اسے گزر سکیں، لیکن اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روز خدائی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ ایسا صرف ایک بار ہوگا اور وہ اس کو توڑ دیں گے، اور یہ تب ہوگا جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے اور وہ اس کی اجازت دے دے۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے خدا کا رحم ہے، لیکن جب اس کا حکم آ جائے گا اس بند کو توڑ دیا جائے گا، کیونکہ باقی رہنے والا میرے رب کا حکم ہے۔ مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں وہ نسل جسے یاجوج ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے انہیں ذوالقرنین نے بند کر کے دوسری طرف کلہم بند کر دیا ہو، اور اس بات کو قرآن و حدیث کے نص کے خلاف تصور نہ فرمایا جائے کہ ذوالقرنین کا بنایا بند زمین بوس ہو چکا ہے اور نسل یاجوج ماجوج بقیہ بنی نوع انسان میں گھل مل چکی ہے۔ کوئی قرآنی نص اس بات کے خلاف بھی نہیں ہے کہ یہ دیوار یا بند قیامت کے ہی قریب ٹوٹے گا، یا پھر نسل یاجوج ماجوج اس بند سے ہٹ کر ایک لمبا رستہ اختیار کرتے ہوئے کسی دوسری طرف سے نکل سکتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ہر دو راہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور میری اس کاوش کو، نیک نیتی کو اور خلوص کو قبول فرمائے اور آخرت میں توشہ نجات بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے والدین پر رحم فرمائے ویسے ہی جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اللہ پاک ان سے ہمیشہ ویسا ہی حسن سلوک کرے جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ اللہ پاک ان کی ویسے ہی خیر خواہی کرے جیسے انہوں نے میری کی۔ آمین ثم آمین۔